بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام درس اصول کافی میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے۔ آج ہمارا یہ 25واں ایپیسوڈ، جس میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مرتضیٰ کمیل صاحب قبلہ اس وقت موجود ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام درس اصول کافی جس کے مختلف موضوع آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں، اور درس اصول کافی میں کتاب توحید کے حوالے سے اور توحید صفاتی کے حوالے سے قبلہ کی گفتگو جاری ہے۔ حالانکہ کل آپ نے جو ہے وہ رؤیت الہی کے سلسلے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات اور پھر لوگوں کے کیا نظریات ہیں اس سلسلے کو لے کر کے، اس کے علاوہ یہ تمام گفتگو قبلہ کی جاری رہی کہ ایمان کے لیے رؤیت خدا کو دیکھنا کی شرط کیا ہے، کیا دیکھنا ضروری ہے۔ بڑی تفصیلی گفتگو قبلہ نے کل بیان کی تھی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی صفات الہی کے اس حصے کا ہے جس میں علم الہی کے حوالے سے قبلہ آج انشاءاللہ 25ویں ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ میں چاہوں گا قبلہ گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین، وعلی اہل بیتہ الاطیبین الطاہرین الانجبین الاکرمین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الحکیم فی کتابہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہماری جو مسلسل گفتگو رہی ہے وہ اصول کافی کی کتاب التوحید کے سلسلے میں جو ائمہ اہل بیت، ائمہ ہدایت، انبیاء الہی اور خود قرآن نے جو مختلف حقائق توحید الہی کے سلسلے میں بیان کیے ہیں ان پر گفتگو رہی ہے۔ اگرچہ احادیث کے ساتھ ہم نے بعض علم کلام سے متعلق یا جو فلاسفر کے نظریات ہیں ان کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ صرف حدیث کی گفتگو نہ رہے بلکہ ان حدیث کو سمجھنے کے لیے جو زاویے ہیں علم کے ذریعے طے کیے گئے ہیں ان کو بھی سمجھا جائے۔ اسی حوالے سے آج کی بھی گفتگو ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں خداوند عالم ایک استدلالی صورت میں ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جبکہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ یعنی حقیقت میں یہاں پر قرآن ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو وہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات کو بنانے والا، کائنات کو وجود دینے والا پروردگار ہے، لہٰذا وہ کائنات کی ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت علم الہی کیا ہے، یا خود علم کی حقیقت کیا ہے، یا بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے۔ ازل کا مطلب ہے یعنی پاسٹ میں اس کی کوئی بگننگ نہ ہو، کوئی ابتدا نہ ہو، نقطہ آغاز نہ ہو، اسے کہتے ہیں ازل۔ اسی طرح فیوچر میں، مستقبل میں اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں کوئی نقطہ آخر نہیں ہے تو اسے ابد کہتے ہیں، ابدی۔ خدا کا علم جو ہے وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ علم ازلی کی بنیاد پر بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ اگر خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے، مثلا خدا ازل سے جانتا ہے کہ میں توحید الہی میں علم پر گفتگو کروں گا، یا ہمارے روزمرہ کے جو امور ہیں، اگر علم ازلی کو ہم دیکھیں تو خداوند عالم جانتا ہے، تو جو خداوند عالم جانتا ہے وہ اس کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان تمام سوالات کو قرآن اور احادیث اور عقل کی روشنی میں، بنیادی طور سے عقل کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال یہ ہے وہ یہ کہ علم کہتے کسے ہیں، علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل بات ہے۔ انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے، بعد میں اسے جان لیتا ہے، تو ان دونوں کیفیتوں میں اس کے یہاں چینجنگ پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم ایک چیز کو نہیں جانتے ہیں، یہ کتاب رکھی ہے، ہمیں نہیں پتہ کس نے رکھی ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ کتاب کس نے رکھی ہے یا یہ کتاب کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، تو اب ہمارے اندر جو پہلے والی کیفیت تھی وہ نہیں رہتی ہے۔ جو علم کے بعد کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ دوسری کیفیت ہے، اسی کیفیت کو علم کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند عالم کے علم کی تعریف یہی ہے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ علم ہمارا جو ہے، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے اور ہم نے جانا ہے، یعنی علم ہمارا نہیں تھا اور پیدا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارا علم جو ہے وہ وسیلوں کا محتاج ہے۔ مثلا ہم نے اگر یہ کتاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، یہ لائٹ نہ جلتی رہتی ہوئی، یا کوئی نہ بتانے والا ہوتا، یعنی کتاب نہ رکھی گئی ہوتی، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اس کا مطلب کہ ہمارا علم جو ہے وسیلوں کا محتاج ہے، یا ہمارا علم محدود ہے کہ ہم انہی چیزوں کو جان پاتے ہیں جن کو ہم اپنے وسائل کے ذریعے دیکھتے ہیں، یا مثلا جنہیں ہم چھو کے محسوس کرتے ہیں، یا جس کے سلسلے میں ہمیں کوئی بتاتا ہے، تو ہمارا علم محدود ہے، یا ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب محدود ہے۔ اسی طرح ہمارا جو علم ہے وہ نہیں تھا اور ہوا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی چیزیں ہم روزانہ جانتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ تمام نقائص کو اگر ہم ختم کر دیں تو حقیقت میں علم خدا یعنی جو لامحدود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جس میں چینجنگ نہیں آتی ہے، یہ وہ تمام علم الہی کے جو صفات ہیں۔ البتہ اس کے بعد بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حقیقت علم الہی کیا ہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے ذات، اس لیے کہ ہماری جو مسلسل گفتگو رہی اس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ذات پروردگار اس کے صفات سے الگ نہیں ہے، صفات اس کے عین ذات ہیں۔ جس طرح سے ہم نے اس کے لیے بار بار اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دی ہے کہ شکر کی مٹھاس اس کی حقیقت ہے، یعنی ہم کسی ایسی شکر کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جو میٹھی نہ ہو۔ تو علم الہی کے بغیر ہم خدا کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں ائمہ مذہب الاسلام کی جو ہدایات ہیں، مثلا اصول کافی کی حدیث نمبر 294 ہے، جو امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کے عزیز صحابی محمد ابن مسلم نے جب آپ سے سوال کیا اور پھر آپ نے جواب دیا، تو خود اس کو نقل کرتے محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ سمعتو، میں نے امام سے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، کان اللہ ولا شیء غیرہ، خداوند عالم اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ کائنات نہیں ہو سکتی ہے۔ ولم یزل عالما، اور وہ ہمیشہ سے عالم تھا، بما یکون، جو کچھ ہونے والا اس کا وہ عالم تھا، فعلمہ بہ قبل کونہ، لہذا وہ جانتا تھا ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے، کا علم ہی بعد قدرتے، جس طرح سے وہ جانتا ہے اس کو اس کے ایجاد کے بعد۔ تو اب یہیں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند عالم کا علم ہے چیزوں کے سلسلے میں، اس کے 3 مراحل ہو سکتے ہیں، یعنی چیزوں کا علم اس کے ایجاد سے پہلے، اس کے ایجاد کے بعد، اور خود خداوند عالم کا اپنے وجود کا علم۔ تو ان تمام مراتب کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی جو گفتگو ہے وہ ہماری کہ حقیقت علم، ہم نے اس پر بیان کیا کہ ہم علم کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کسی چیز کو نہیں جانتے، اسے پھر جانتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چینجنگ پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے علم کی جو صورت ہے اس کی وہ 2 طرح سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ کبھی ہم علم حاصل کرتے ہیں ہم بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے، مثلا مثال کے طور پر مجھے اپنا علم ہے تو کہ میں ہوں، اپنے وجود کا علم، اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انسان ایسا نہیں کہ وہ جا کے آئینے میں دیکھے اور پھر کہے کہ اچھا میں ہوں، یا کوئی بتایا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھ میں اچھا انہوں نے بتا دیا، کسی نے پوچھا کہ آپ ہیں یا نہیں ہے، کہا نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہوں اس لیے میں ہوں، یہ نہیں، بلکہ انسان اپنے وجود کے ساتھ اسے محسوس کرتا ہے۔ مثلا انسان کو بھوک لگی ہے تو بھوک لگی ہے، اس کو انسان کسی طرح سے دیکھ کے یا چھو کے یا کسی کے بتانے سے یا سن کے، جو علم کے حاصل کرنے کے جو 5 چیزیں ہیں، مثلا یا انسان کسی چیز کو چھو کے محسوس کرتا ہے کہ مثلا یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، نرم ہے، سخت ہے، یا چکھ کے محسوس کرتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے، شیرین ہے یا نمکین ہے، یا دیکھ کے محسوس کرتا ہے رنگوں کو، یا سن کے محسوس کرتا ہے، یا سونگھ کے محسوس کرتا ہے۔ چھٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس کے پیچھے، ان تمام چیزوں کے پیچھے عقل ہے ہماری جو فیصلہ کرتی ہے۔ بعض وقت ہماری نگاہیں کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو عقل کہتی ہے تم یہ غلط دیکھ رہی ہو، تو عقل کو بہرحال عقل کی رہنمائی لازم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کبھی جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ان افزار، ان وسیلوں کے، ان اسباب کے ہم محتاج نہیں ہیں۔ مثلا ہمیں بھوک لگی ہے، یا ہم خوش ہیں، یا ہمیں غمی ہے، یہ تمام علم جو ہے وہ ہم خود اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، جس طرح سے اپنے وجود کا علم ہے۔ علماء فلاسفہ نے اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے، میں نے اب تک جان بوجھ کے نہیں استعمال کیا، اسے علم حضوری کہتے ہیں۔ علم حضوری کا مطلب ہوتا ہے کہ خود جس چیز کو ہم جان رہے ہیں وہ جاننے والے کے بعد موجود ہو۔ دیکھیے حقیقت میں علم ہے کیا چیز؟ علم جو ہے یعنی جو چیز ہم جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے حاضر ہو، وہ چیز ہمارے سامنے حاضر، مثلا یہ کتاب ہمارے سامنے حاضر ہے تو ہم اسے جانتے ہیں۔ لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں،
اس کتاب کو ہم جانتے ہیں تو کیا یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہمارے ذہن میں موجود ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم کتنی چیزوں کو جانتے ہیں. مثلا اسی میز کو ہم دیکھ لیں، ان کتابوں کو دیکھ لیں، ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی ہیں. مثلا اس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی جو ہمارے ذہن میں تصویر ہے، یا آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں آپ کی تصویر، تو یہ تصویروں کے ذریعے ہم اس چیز سے واقف ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی خود جو معلوم ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، جیسے ہمیں بھوک لگی، جیسے میں ہوں، میں اپنے وجود کا علم ایسا نہیں کہ کوئی تصویر بنا رہا ہوں، بلکہ میں خود ہوں. اس کو کہتے ہیں علم حضوری، اور اسے کہتے ہیں علم حصولی. خداوند عالم کے سلسلے میں علم حصولی تو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیزوں کو علم حاصل کرنے کے لیے وہ محتاج نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ خداوند عالم کا علم جو ہے وہ حضوری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کائنات کی ہر چیز اس کے حضور حاضر ہے. اسی لیے کائنات کو جو علماء عرفان وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہے، لہٰذا تم ہر وقت یہ خیال رکھو کہ تم خدا کے سامنے حاضر ہو. لہذا اپنے ہر عمل میں تم یہ دیکھتے رہو کہ تم کر کیا رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے. لہذا خود قرآن نے بھی کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب جہاں بھی ساتھ ہے؟ اس لیے کہ علم حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلوم خود عالم کے پاس ہو. اور یہ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی کوئی کاز ہوتا ہے کسی چیز کا تو جو ایفیکٹ ہے وہ کاز کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم نے یہاں پر آگ روشن کی ہے تو اس سے جو گرمی نکل رہی ہے وہ گرمی آگ کے ساتھ ہے، یعنی اگر ہم آگ کو ہٹا دیں تو وہ خود بخود وہ گرمی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ یہ گرمی اپنے وجود میں، اپنی بقا میں اس آگ کی محتاج ہے اور اس کے ساتھ ہے. علم حضوری کا مطلب یہ ہے کہ جو معلوم ہے، یعنی جو ایفیکٹ ہے وہ کاز کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال تو خداوند عالم کے سلسلے میں جو علم ہے وہ علم حضوری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے علم کی قسمیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم اپنے وجود کا علم رکھتا ہے. علم حضوری کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ علم حضوری کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ میں ہوں. تو خداوند عالم علم حضوری کے ذریعے وہ خود کا اسے علم ہے. البتہ میں بار بار اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ خداوند عالم کا علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، لہذا وہ عین علم ہے، وہ عین حکمت ہے. دوسری جو قسم ہے، جو دوسرا مرتبہ ہے، میں انشاءاللہ یہ جو بحث میں کر رہا ہوں حقیقت میں جو احادیث میں ائمہ معصومین الزام نے جو گفتگو کی ہے اس کی روشنی میں. مثلا ہم نے جو حدیث ابھی امام باقر الزام سے پیش کی، اس میں امام باقر الزام نے فرمایا کہ خداوند عالم ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے جانتا تھا، اس کے وجود کے بعد بھی جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خداوند عالم چیزوں کو خلق سے پہلے جانتا ہے، ان کے ایجاد کے بعد. تو یہ دوسرا اور تیسرا مرتبہ ہوا کہ خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے اس کے ایجاد سے پہلے. اور اس کی وجہ یہ کہ خداوند عالم چیزوں کو اس کے ایجاد سے پہلے جو جانتا ہے وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے. مثلا ہمارے وجود سے پہلے ہماری ایک ڈیٹ آف برتھ ہے، اس سے پہلے خداوند عالم جانتا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان کے اوپر اس سے جبر لازم نہیں آتا؟ میں انشاءاللہ اس کا تفصیل سے بھی جواب دوں گا. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ خداوند عالم کیسے جانتا ہے، اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو علماء متکلمین ہیں انہوں نے بہت سی گفتگو کی ہے، اس میں اختلافات بھی ہیں، فلاسفر نے اس میں دلیلیں پیش کی ہیں. ان دلیلوں کو اگر یہاں پیش کریں تو ان میں جو علمی اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں ان اصطلاحوں کو بیان کرنے میں اچھا خاصا وقت لگے گا، جو ہمارے وقت میں جو ہمارے پروگرام کا وقت ہے اس میں گنجائش بھی نہیں ہے. لہذا میں ایک جو بالکل واضح دلیل ہے اور جس پر ہم تھوڑی بہت گفتگو کر بھی چکے ہیں وہ دلیل نظم ہے. مثلا خداوند عالم نے اس کائنات کا سسٹم خداوند عالم بنایا ہے، ایک نظم بنایا ہے. نظم بنانے والا، اس کائنات کا سسٹم بنانے والا خداوند عالم ہے. اب اس نظم کے تحت جو چیز بھی چلتی ہے اس سے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ ناظم کو پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ نظم اس نے بنایا ہے، چیزوں کو اس نے بنایا ہے. لہذا ہر چیز کا جو نتیجہ ہے اس سے سسٹم بنانے والا پہلے سے جانتا ہے. اسی بات کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. انسان انسان اور کائنات کی تمام چیزیں اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہی ہیں، جو اس نے مقصد طے کیا، جو منزل طے کیا اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. چونکہ سسٹم اس کائنات کا خداوند عالم کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا وہ اس سسٹم کے تحت جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کو بخوبی جانتا ہے. اس کی مثال اور ایک ہم یہاں پر اور اگر ہم اس کو دینا چاہیں، اب اس نے زمین کو قوت کشش دی ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ اس دائرے میں جو چیز آئے گی وہ زمین کی طرف کھنچ کے جائے گی. یعنی اس نے چونکہ ہر چیز کا عمل اور عکس العمل دونوں اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے،
لہٰذا اس نظام کے سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اس نے آگ کو جلانے کی صلاحیت دی ہے لیکن اسے اختیار نہیں دیا ہے، لہذا آگ چاہے کوئی آگ جلانے والا ہی کیوں نہ ہو، اسے اگر چھوئے گا جل جائے گا، بھلوئی کہ اس نے کسی اور کو جلانے کے لیے آگ جلائی ہو لیکن وہ جلے گا۔ اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں وہ چونکہ اختیار کے ساتھ ہیں، خداوند عالم نے اسے اختیار دیا ہے، لہذا وہ انسان کے اعمال کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ میں ابھی اس مسئلے کو اور زیادہ علم ازلی کی جب گفتگو کروں گا تو اس میں اور زیادہ اس بات کو روشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام تیار کیا ہے، نظام سے نکلنے والے نتیجوں سے وہ واقف ہے۔ مثلا ایک کسان، چھوٹی سی مثال ہے البتہ چونکہ کسان کا علم محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسان نے گیہوں کے دانے زمین میں ڈالے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ اس سے گیہوں پیدا ہوگا، جو نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اسے بہت سے اس کے علم جو ہے وہ محدود ہے، چونکہ اس نے کائنات کو نہیں بنایا، اس نے زمین کو نہیں بنایا، اس نے گیہوں کو نہیں بنایا، اس نے جو انوائرمنٹ ہے اس کو وہ طے کرنے والا نہیں ہے، لیکن خداوند عالم چونکہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر نظام کو طے کرنے والا ہے، نظام کے بنیاد پر آنے والے ریئیکشن ایکشن سب کو جاننے والا ہے، لہٰذا وہ چیزوں کو ان کے وجود سے پہلے جانتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم چیزوں کو ایجاد کے بعد جانتا ہے، اس میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ خداوند عالم اگر ہم دیکھیں کہ ہر چیز کی کاز جو ہے خدا ہے، ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ خدا ہے، ہر چیز کا سرچشمہ خدا ہے، ہر چیز کی علت خدا ہے، تو جب ہر چیز کی علت خدا ہے تو جو ایفیکٹ ہے وہ ہمیشہ کاز کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا اگر بار بار میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آگ جو ہے وہ گرمی کا کاز ہے، گرمی کا سبب ہے، گرمی کی علت ہے، تو ہمیشہ گرمی آگ کے ساتھ ہوگی۔ اب اسی طرح خداوند عالم نے اس کائنات کی علت جو ہے خداوند عالم ہے، تو جتنے بھی معلول ہیں، جو بھی ایفیکٹ ہے وہ خداوند عالم کے ساتھ ہے اور خداوند عالم ان کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا خدا اس نے زمین کی گردش اس نے طے کی ہے، گردش کے جو نتائج ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے۔ خدا نے سورج کو چمکنے کی صلاحیت دی ہے، لہذا اس کی بنیاد پر جو اثرات پیدا ہوں گے انہیں بھی جانتا ہے۔ خدا نے سورج کو گرمی عطا کی ہے، اس کے بنیاد پر جو نتیجے نکلنے والے ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ خدا نے ہواؤں کو چلنے کی طاقت دی ہے، بارش کا نظام طے کیا ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اس لیے کہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے۔ البتہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ اگر خداوند عالم تمام چیزوں کو ازل سے جانتا ہے، ان کے ایجاد سے پہلے جانتا ہے، ان کے وجود سے پہلے جانتا ہے، تو پھر انسان کے ارادے کا کیا، انسان کے اختیار کا کیا؟ پھر تو ہم مجبور ہیں۔ اور یہیں سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہوا ہے جبریہ کا۔ انہوں نے انسانوں کے تمام اعمال کی ذمہ داری خدا پر دے دی، اور اس کے دینے کے بعد جتنی بدماشی کر سکے، آپ دیکھیں بنی امیہ کی تاریخ، بنی عباد کی تاریخ، انہوں نے جتنی بھی بدماشیاں کی، فرزند رسول کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ تو خدا نے، اس لیے کہ خدا اگر نہ چاہتا تو ہم حکومت پہ نہ آتے۔ اور اس طرح کے عقیدہ جبر کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے وہ دھما چوکڑی مچائی کہ خود تاریخ ششدر ہے، اور تاریخ کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے تاریخ کو تو وہ اپنے انگلیوں کو اپنے دانتوں تلے دبا لیتا ہے اور سوچتا ہے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں اس طرح کی عالم وجود میں ہیں۔ البتہ یہاں پر بہت سے معمولی فکر رکھنے والے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، کیسے انہوں نے کہہ دیا، بعض جو ہیں وہ بعض مذاہب کے امام تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ان سے غلطی ہو جائے؟ تو نہ جانے کتنی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ انسانوں نے ہر دور میں حقیقتوں کا انکار کیا۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ایک زمانے میں زمین کی گردش کا انکار کیا جاتا تھا، ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سورج زمین کی گردش کرتا ہے، ایک زمانے میں کہا جاتا ہے زمین چپٹی ہے۔ تو یہ تمام حقائق کا انکار تو نہ جانے کتنے، اور وہ اپنے دور کے فلسفی اور پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی حقائق چیزوں کا، حقیقتوں کا۔ ہیوم جو ہے، جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ وجود کا انکار کرتا ہے۔ بارکلی ہے، وہ وجود کا انکار کرتا ہے۔ ہیوم جو ہے وہ ایفیکٹ اور کاز اور ایفیکٹ کا انکار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہم جو ایک دیکھتے ہیں کہ مثلا آگ جلاتی ہے تو یہ ہمارا سمجھنا ہے کہ آگ اس کی علت ہے، ایسا نہیں ہے۔ دو عمل ہیں جو ایک ساتھ انجام پاتے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ایفیکٹ ہے، یہ اس کا کاز ہے۔ تو مثلا علت کا، جبکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے، تو نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں
جو ہر دور میں انہوں نے حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ صوفسٹ کا کون 16 سنچری میں جو پورا یونان کا جو دور ہے، اگر آپ جا کے قرون وسطیٰ کا، یعنی جو 16 سنچری جناب عیسیٰ مسیح کے ولادت کے بعد سے 600 سے 1600 سال تک کے جو صوفس گزرے ہیں، جو اپنے کو خود، صوفس کا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے عالم، یعنی یونانی زبان میں، تو وہ اپنے کو صوفس کہنے کے بعد بھی حقیقتوں کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز کی حقیقت نہیں ہے۔ ڈیکارٹ نے ان کا جواب دیا ہے، میں نے ڈیکارٹ کی جو زندگی پڑھی اس میں ڈیکارٹ نے کہا کہ ان کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ ان کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ کہتے تھے کہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے، تو ڈیکارٹ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں سوچتا ہوں، آئی ایم تھنکنگ، تو اس کا مطلب کہ میں ہوں، اور پھر یہاں سے ایک حقیقت کی اس نے شروعات کی کہ کم سے کم 2 حقیقتیں تو یہاں پر سامنے آ گئیں وجود کی، ایک میں ہوں، ایک میری فکر ہے، اور پھر اس کے ذریعے اسے ثابت کیا ہے۔ خیر، یہ میں نے حوالہ دیا ہے، آپ اس کو جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ البتہ میں نے پرشین میں اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اروپا کی سیر، پرشین میں جواد فروغی صاحب کی کتاب میں نے پڑھی تھی، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہرحال تو ہر دور میں اس طرح کا انکار کیا گیا ہے، لیکن جو بنیادی طور سے عقیدہ جبر جو مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں آیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد خداوند عالم کے 3 صفتوں کو صحیح طور سے نہ سمجھ پانا ہے۔ خداوند عالم کی جو توحید خالقیت، یعنی خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے۔ جب ہر چیز کا خالق ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا خالق کون ہے؟ تو یہیں سے انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انکار کرتے ہیں کہ نہیں، مثلا یہ تحریر میں نے لکھی ہے، میں بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب کہ فاعل میں ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے گھر بنایا تو میں خالق ہوں، تو اس کا مطلب کہ پھر اللہ خالق ہے، کیا مطلب؟ لہذا توحید، پھر یہ توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہو گیا۔ پھر جو پرابلم آ رہی ہے، آپ سوچیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شرک آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں خالق کسی اور کو مان رہے ہیں آپ، یا مثلا علم ازلی خداوند عالم ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، تو علم ازلی ہے، تو جب خداوند عالم جس چیز کو جانتا ہے وہ چیز اس کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی، اگر خلاف ہوگی تو پھر خداوند عالم نعوذ باللہ جاہل ہوگا، لہذا جو وہ جانتا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ ہم کرتے ہیں پھر اسی لیے۔ یا خداوند عالم کو جو ارادہ ہے وہ عمومی ہے، یعنی کائنات کی جو قرآن کی بعض آیات بھی ہیں کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ہر چیز کو جانتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے ارادے سے ہوتی ہے، وما تشاؤون الا یشاء اللہ۔ یہ تمام وہ چیزیں جس کو صحیح طور سے نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر یہ پرابلم کریٹ ہوا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ خداوند عالم نے انسانوں کو مجبور کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر رہیں گے، میں بہت ہی آسان زبان میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہوں گا کہ حقیقت میں بنیادی طور سے اگر ہم دیکھیں تو یقیناً خداوند عالم خالق واحد ہے، یعنی توحید خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ میں اپنے افعال میں خود ذمہ دار ہوں، میں اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود ہماری فطرت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے امور میں خود اپنے کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے ہم سمجھتے ہیں؟ مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ اگر ہم مجبور ہیں تو شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ یا ہم اگر بعض امور میں بعض کاموں کرنے کے بعد خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا دوسروں کو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں خوشحال ہوتے ہیں؟ یا ہم کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، اگر وہ اس کو انجام نہیں دیتا، اسے پورا نہیں کرتا ہے، تو ہم اسے کیوں اسے کوستے ہیں یا اسے کہتے ہیں تم نے غلط کیوں کیا؟ مجبور ہے تو وہ کرے گا ہی۔ یہ خود کو ذمہ دار سمجھنا، دوسروں کو ذمہ دار کرنا، خود شرمندہ ہونا، یہ فطری تقاضا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ذمہ دار ہے۔ بنیادی طور سے توحید خالقیت، یعنی خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے، خالق و کل شیء ہے، اس کو سمجھنے میں جو مشکل آئی ہے وہ ایک مثال کے ذریعے میں اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تحریر لکھی، تو ہم قلم سے کوئی تحریر لکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے قلم نے لکھا، یا میرے ہاتھوں نے لکھا، یا میں نے لکھا، لیکن حقیقت میں جو قلم کے لکھنے میں جو قوت آ رہی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں جو قوت ہے اس میں ہمارا ارادہ شامل ہے، لہذا کائنات کے تمام اثرات کا سرچشمہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کو اور پیش نظر رکھتے ہوئے کہ خداوند عالم نے کائنات کی جو بہت سی چیزیں ہیں ان کو جو اثرات دیے ہیں انہیں بغیر اختیار کے دیے ہیں۔ مثلا آگ جلاتی ہے بغیر اختیار کے، پانی کو پیاس بجھانے کی صلاحیت دی ہے، لہذا پانی وہ بغیر اختیار کے، ممکن ہے کہ کوئی خدا کو نہ مانتا ہو، اس کی پیاس بجھائے گا،
جو مانتا ہے اس کی بھی پیاس بجھائے گا، ایک ظالم ہے اس کی بھی پیاس بجھائے گا، جو مظلوم ہے اس کی بھی پیاس بجھائے گا۔ اسی طرح آگ، جس نے آگ جلایا اسے بھی جلائے گی، اور جس کو جلانے کے لیے اسے بھی جلائے گی۔ تو یہ بغیر اختیار کے ہے، لیکن انسان کے جو افعال ہیں وہ اس کے اختیار کے ساتھ ہیں۔ خداوند عالم نے انسانوں کو جو کام کرنے کی، جو عمل کرنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ اس کے اختیار کے ساتھ۔ یقیناً اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے وجود کا خالق خداوند عالم ہے تو پھر ہمارے افعال کا بھی خالق خداوند عالم ہے، لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ارادہ و اختیار دیا ہے اور ہم ارادہ و اختیار کے ذریعے اپنے امور کو انجام دیتے ہیں۔ جس طرح سے خداوند عالم آگ کا خالق ہے اور اس گرمی کا بھی خالق ہے، لیکن گرمی آگ سے وابستہ ہے بغیر اختیار کے، اسی طرح خداوند عالم ہمارے وجود کا خالق ہے اور ہمارے وجود کے اور ہمارے افعال کا بھی، لیکن ہمارے افعال جو ہیں وہ ہمارے ارادے کے تابع ہیں، اور انہی ارادوں کے سلسلے میں ہماری بازگشت ہوگی۔ خداوند عالم علم ازلی جو رکھتا ہے ہمیشہ سے، وہ اسی عنوان سے کہ ہم نے کہا کہ کائنات کا جو نظام خداوند عالم نے طے کیا ہے یہ خداوند عالم کے علم کی بنیاد پر ہے، لہذا اس نظام سے، اس سسٹم سے، اس نظم سے نکلنے والے نتائج سے بھی خداوند عالم پوری طرح سے واقف ہے۔ ایک مثال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کسی بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس بلڈنگ کے دو طرف سے دو سڑکیں گزر رہی ہیں، دو روڈ ہے، اور اس روڈ پہ دو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے دو نوجوان ہیں، کافی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں۔ جو بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ ان دونوں کی اسپیڈ کو دیکھ لیتا ہے، میتھ کا ماہر ہے، ان دونوں کے جو ڈسٹنس ہے، دونوں کے جو فاصلے ہیں ان سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہے، دونوں کی اسپیڈ سے واقف ہے، اور پھر وہ اپنے میتھ کے علم کے ذریعے اور ان دونوں کے فاصلوں کو دیکھتے ہوئے، ان دونوں کی اسپیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ فلاں چوراہے پہنچیں گے اور دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی جو منزل ہے وہ ایک چوراہے پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ وہ چونکہ بلند ایک بلڈنگ میں بیٹھ کے دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کے کہنے سے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ نہیں، اس کے کہنے سے نہیں، ان کے ارادے سے۔ ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سائنس، جو علم نجوم کے ماہر ہیں، جو سائنس کے ماہر ہیں، جو اس نظام کے ماہر ہیں، جو انوائرمنٹ کو جانتے ہیں، وہ بنیادیں 50 سال پہلے، اس سے پہلے بھی بتا دیا کرتے ہیں کہ کب چاند گہن ہوگا یا سورج گہن ہوگا۔ تو کیا ان کے بتانے سے چاند گہن ہوتا ہے، سورج گہن ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اس نظام کو سمجھا ہے، اور اس نظام کو سمجھنے کے بعد وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ کب سورج گہن ہوگا یا زوال کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں جتنے کیلنڈر ہیں ماہ رمضان میں، یا نماز صبح کا وقت ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز صبح کا وقت ہوگا۔ کیا ان کے کہنے سے وہ صبح اس وقت ہو رہی ہے؟ نہیں، ان کے کہنے سے نہیں، انہوں نے نظام کو سمجھا ہے۔ جب ایک نظام کو سمجھنے والا آنے والے زمانے میں ہونے والے واقعات کو بیان کر سکتا ہے، تو جس نے نظام کو بنایا ہے، جو نظام کا تیار کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا خداوند عالم ہمارے امور کو ایجاد سے پہلے جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے امور میں مجبور ہیں۔ علم الہی کے سلسلے میں قرآن نے مختلف جگہوں پر انہی تمام باتوں کو جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر گفتگو کی ہے۔ مثلا قرآن اس بات علم الہی کے سلسلے میں سورہ ملک کی، جس کو میں نے ابتدائے کلام میں جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، آگاہ ہو جاؤ، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کہ اس نے کیا پیدا کیا، کیا بنایا؟ وہ نظام کا بنانے والا ہے، وہ انسانوں کو بنانے والا ہے، لہذا وہ پوری طرح سے ان سے واقف ہے۔ یا قرآن خداوند عالم کے علم مطلق کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، خداوند عالم ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں بیان کر رہا ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، خداوند عالم جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز جا رہی ہے، کون سا دانہ، کون سا کسان کس وقت کیا کر رہا ہے، یا کون سے جانور جا رہے ہیں اور کیا چیز باہر نکل رہی، سب خدا کو معلوم ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے، سب وہ جانتا ہے۔ وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کر رہے ہو، انسان کو خیال رہے کہ سب علم الہی کی بنیاد پر ہے۔ اسے ہمارے اعمال کے سلسلے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ یقیناً اس نے ہمارے لیے بہت سے گواہ قرار دیے ہیں، کرام الکاتبین الذین وکلتم بحفظ ما یکون منی۔ امیر المومنین نے اپنے دعائے کمیل میں فرمایا، البتہ قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کرام الکاتبین تمام چیزیں ہماری محفوظ کی جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان اعمال کے جو اثرات ہیں انہیں بھی لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے کہا قل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے دلوں کے رازوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، خداوند عالم جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لہذا خداوند عالم کا علم محدود نہیں، مطلق ہے۔ ہم نے عقلی اور علمی گفتگو جو کی اس کے پیش نظر ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روایات میں ہے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عالم اذ لا معلوم، جب معلوم نہیں تھا تب سے خداوند عالم جانتا ہے۔ وہ ہم نے اسی عنوان سے کہ خداوند عالم چونکہ نظام کو بنانے والا ہے، لہذا اسے پتہ ہے اس نظام کے تحت کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، لہذا عالم اذ لا معلوم، جب کوئی معلوم نہیں تھا تب وہ جاننے والا ہے۔ یا اصول کافی کی جو کتاب التوحید ہے اس کی حدیث ہے کہ لم یذل اللہ ربنا والعلم ذات، خداوند عالم ہمیشہ سے عالم تھا، علم اس کی ذات ہے، جو حقیقت میں جس طرح سے شکر جو مٹھاس ہے وہ شکر کی ذات ہے، خداوند عالم کا علم اس کی عین ذات ہے۔ ولا معلومہ، جب کہ کوئی معلوم نہیں ہے تب سے وہ جانتا ہے۔ فلما احدث الاشیاء وکان المعلوم وقع العلم منہ علی المعلوم، جب اس نے چیزوں کو پیدا کیا تو علم معلوم پر عالم وجود میں آیا۔ البتہ ان تمام باتوں سے انسان کا اختیار سلب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے انسان کو اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین خطبہ نمبر 198 میں فرماتے ہیں کہ یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، وہ جنگل میں بیابان میں وہ جانوروں کی فریادوں کو سننے والا ہے۔ ومعاصی فی الخلوات، اور وہ خلوتوں میں تمہارے گناہوں تمہاری نافرمانیوں سے واقف ہے۔ واختلاف النینان فی البحار الغامرات، اور وہ گہرے سمندر کے پانی میں آنے والی مچھلیوں کے تگ و دو پر، ان کی چال پر، ان کے آنے جانے پر، ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکتوں کو جانتا ہے۔ وطلاۃ الماء بالریاح العاصفات، اور تیز آندھیوں سے چلنے والی ابھرنے والی موجوں کو خداوند عالم پوری طرح سے انہیں جانتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب یہ کہا کہ الحمدللہ علی منتہا علم، تمام تعریفیں خدا کے اس کے علم کے انتہا پر، انتہا کے ساتھ، تو امام نے فرمایا کہ لا تقل ذلک، ایسا ہرگز نہ کہنا، لیس لعلمہ منتہا، خداوند عالم کے لیے کہ علم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی منتہا نہیں ہے۔ توحید صدوق کی یہ حدیث تھی۔ البتہ اصول کافی کی بھی بہت سی حدیثیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہاں پر اگر وقت ہو تو میں چند حدیثیں جو ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو آپ کے ایک صحابی ہیں جناب یحییٰ کاہلی، یہ حدیث نمبر ہے 295۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ اسی بات کے سلسلے میں کہ کیا یہ دعا میں کر سکتا ہوں کہ ہم کہیں الحمدللہ علی منتہا علم، تو امام نے فرمایا نہیں، یہ ہرگز مت کہنا، اس لیے کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح اصول کافی کتاب التوحید کی حدیث نمبر 297 میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب آپ کے ایک صحابی ہیں محمد ابن حمزہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ امام سے ہم نے پوچھا کہ ان موالیک اختلفوا فی العلم فقال بعضهم لم یذل اللہ عالما قبل فعل الاشیاء، ان میں سے آپس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہر چیز کا علم رکھتا تھا جبکہ وہ چیزیں پیدا بھی نہیں ہوتی تھی۔ وقال بعضهم لا تقول، یہ نہ کہو لم یذل اللہ عالما، کہ خداوند عالم ہمیشہ سے عالم ہے، لأن معنی العلم یفعل، اس لیے کہ علم کا مطلب ہے عمل، یعنی خداوند عالم ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، تو یہاں پر اجبار لازم آتا ہے۔ فَإِنْ أَثْبَتْنَا الْعِلْمَ فَقَدْ أَثْبَتْنَا الْأَزَلَ مَعَهُ، اگر ہم نے علم کو خداوند عالم کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ علم کا مطلب ہے فعل، اس کا مطلب کہ ان وجود کو بھی ہم نے خداوند عالم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا، نہیں ہم یہ مان لیں کہ بہت سے خدا ایک ساتھ ہیں، لہذا یہ کہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر یہ امام سے نہایت ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ فَإِن رَأَيْتَ جَعَلْنِي فِدَاكَ، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کا جواب ہمیں بتا دیں اور ہمیں سمجھا دیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کہیں۔ تو امام نے جواب میں جو مختصر جملہ لیکن مفید، پوری طرح سے
بات کو کلیئر کرتا ہوا آپ نے فرمایا کہ لم یزل اللہ عالما تبارک و تعالی ذکرہ، خداوند عالم ہمیشہ سے عالم ہے، اس کا ذکر بلند ہے، وہ بابرکت ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم کے علم کا مطلب، میں نے کہا کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور ہو جائے، بلکہ علم کا مطلب ہے کہ خداوند عالم چیزوں کو ان سے پہلے جانتا ہے، یعنی جس طرح سے خداوند عالم نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس نظام کے تحت کیا چیزیں عالم وجود میں آنے والی ہیں۔ تو علم الہی کے سلسلے میں یقیناً حقیقت علم الہی کیا ہے ہم نہیں جان سکتے ہیں، لیکن ہم جب اپنے اندر علم کا احساس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں پھر جانتے ہیں، دونوں کیفیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے علم میں بہت سی مشکلات ہیں، ہمارا علم پیدا ہوتا ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم زائل ہو جانے والا ہے۔ یہ جتنے بھی نقائص اگر ان کو ہم حذف کر لیں، ختم کر لیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں خداوند عالم عالم ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خداوند عالم ہمیشہ سے عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اس لیے کہ خداوند عالم ہمارا خالق ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ البتہ اس سے ہمارا اختیار سلب نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہماری فطرت اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم اپنے کام میں مختار ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے جو دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ انسان اپنے کاموں میں مختار ہے، ارادہ رکھتا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، لہذا خداوند عالم جانتا ہے کہ کون اپنے اختیار سے کل کیا کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے کاموں کے سلسلے میں احتیاط رکھنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان ہے، خدا سے دعا کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے یاد رکھو کہ اگر تم نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہے تو خداوند عالم قیامت میں اسے لے کے آئے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، خداوند عالم جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے انسانوں کے دلوں میں وما تخفی الصدور، دلوں میں کیا پوشیدہ ہے انہیں بھی جانتا ہے۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دن اس مالک کی بارگاہ میں، اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں جو عالم ہے، اور اس طرح سے عالم ہے کہ جزیات کو جاننے والا ہے۔ معرفت الہی کے اس سفر میں جو چیز ہمارے لیے مناسب ہے وہ یہ کہ ہم جتنا زیادہ خدا کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے ہماری زندگی چینج ہوتی جائے گی۔ میں نے ابتدائی کلام میں کہا تھا کہ ایک خدا پرست اور ایک جو خدا کو نہیں مانتا ایتھسٹ، دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ ایک وہ انسان جو خدا کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اپنا مالک مانتا ہے، اس کے تمام صفات کو جانتا ہے، اس کے اوصاف کو پہچانتا ہے، ایک دوسرا جو کم معرفت رکھتا ہے، ان کی بھی زندگی میں فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا امیر المومنین نے فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کے سرکل میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک اس کی معرفت نہ ہو، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے، اور کمال توحید یہ ہے کہ تمام امور کو اس کے لیے انجام دیا جائے۔ آخر میں ہم اپنی گفتگو کو یہیں میں ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہمیں اپنے تمام صفات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ قبلہ، آپ کا پورا بیان سنا اور سننے کے بعد یہ اندازہ لگا کہ واقعی ایک عابد ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک اچھا عالم بھی ہونا چاہیے، تاکہ علم کے ساتھ ساتھ جب معرفت ہوگی تو اس کی عبادت میں چار چاند لگیں گے، وہ خضوع خشوع اس کے اندر آئے گا۔ تو ناظرین، آپ سماعت کر رہے تو جدت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسین مرتضیٰ کمیل صاحب قبلہ کو، کہ جنہوں نے ہمارا جو پہلا آغاز ہوا ہمارے اس پروگرام کا، جس میں ہم نے درس اصول کافی کا نام دیا، اور درس اصول کافی سے آپ کے حوالے ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ ہماری یہ گفتگو جو چل رہی ہے وہ توحید صفاتی کے حوالے سے ہے، جس میں آج آپ نے سماعت کیا ہے علم الہی، جس میں قبلہ ایک سوال جو ہے آپ کی خدمت میں کہ صفات خدا کو اس گفتگو کو سننے کے بعد، حالانکہ آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں، صفات خدا کو ہم سمجھیں کیسے؟ دیکھیے، صفات خدا کو سمجھنے کے لیے یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ صفات خدا کو سمجھنے کا مطلب کیا حقیقت صفات خدا کو سمجھنا ہے، یا یہ سمجھنا ہے کہ خداوند عالم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس طرح سے ہم وجود الہی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، اور خداوند عالم کا وجود لامحدود ہے، اسی طرح سے اس کے صفات کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صفات الہی چونکہ وجود الہی سے الگ نہیں ہے،
جو امیر المومنین نے کہا کہ اس کے صفات جو ہیں وہ اس کے وجود سے الگ نہیں ہیں، بلکہ صفات ہو عین ذات ہے، صفات اور اس کی ذات عین ذات ہے. جس طرح سے شکر اور اس کی مٹھاس دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ہم کسی ایسی شکر کا تصور نہیں کر سکتے ہیں جو میٹھی نہ ہو، تو خداوند عالم کے جو صفات اس کے بغیر خدا کا تصور نہیں کیا سکتا. لہٰذا اگر ہم حقیقت صفت کو سمجھنے کی بات کرنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم میں یہ صفات پائی جاتی ہے. کائنات میں ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو علم کی جلوہ فشانیاں ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا عالم ہے. شکریہ قبلہ. ایک چیز اور ہے کہ یہ آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ علم ذاتی کے حوالے سے ہے، یعنی علم الہی ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہ علم ذاتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسے ہم نہیں کہتے ہیں بھوش کا گیان رکھنا، اگلا ہونے والا کیا ہے جسے غیب کا علم کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، علم ذاتی کا اس میں استعمال جو ہوتا ہے وہ علم فعلی کے مقابلے میں ہوتا ہے. علم ذاتی علم فعلی جو ہے وہ چونکہ اصطلاحی تھی لہٰذا ہم نے اس کو عمدن نہیں بیان کیا، لیکن اب آپ نے جب سوال کر لیا ہے تو اس کو بیان کر دینے تھے. علم ذاتی یعنی ہم جب کسی چیز کا علم اس کی ذات کو مد نظر رکھ کے معلوم کرتے ہیں تو اسے علم ذاتی کہتے ہیں. جیسے کہ مثلا اب ہم بار بار اسی مثال کو دے رہے ہیں، جس طرح سے شکر کی مٹھاس ہے، تو شکر کا ہم تصور کرتے ہی جو ہے اس کی مٹھاس کا ہمارے ذہن میں تصور ہے. یعنی شکر کا وجود جو ہے وہ اس بات کا غماز ہے، بیانگر ہے کہ وہ میٹھی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ علم ذاتی یعنی صفت ذاتی، وہ یا صفت ذاتی اسے کہتے ہیں. تو خداوند عالم کے علم جو ہے وہ صفت ذاتی ہے. کبھی کبھی ہم کسی صفت کا اس کے فعل کو دیکھ کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر جب ہم کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا کسی نے کوئی آرٹ بنایا تو آرٹ کی خوبصورتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مزاج جو ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو ہم بہت سے صفات خداوند عالم کے اس کائنات کو دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، لہذا انہیں کہتے ہیں صفات فعلی. جن صفات کو جیسے خالقیت ہے، جب مخلوق ہوں گے تب ہم یہ کہیں گے کہ وہ خالق ہے. مثلا اگر ہم کائنات کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم اس کا بنانے والا ہے، یعنی وہ خالق ہے. تو خالقیت کی جو صفت ہے وہ ہم فعل الہی کو دیکھ کے، لہذا اسے کہتے ہیں صفت فعلی اور اسے کہتے ہیں صفت ذاتی. اب یہاں پر علم ذاتی کی جو بات ہے وہ خداوند عالم کا علم جو ہے وہ کہیں سے لیا نہیں گیا ہے. جس طرح سے شکر جو ہے وہ کہیں سے اس کی مٹھاس انجیکٹ نہیں کی گئی ہے، وہ اپنی ذات میں میٹھی ہے. خداوند عالم کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، یعنی وہ کہیں سے اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. علم غیب جو ہے کیا وہ کسی کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، علم غیب کا مطلب ہوتا ہے، علم غیب کا جو مطلب ہے بنیادی طور سے کہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بھی طرح سے وہ علم حاصل کر لے، اسے علم غیب کہتے ہیں. یہ صرف خداوند عالم سے مخصوص ہے اور کسی سے مخصوص ہے. یہ اور بات ہے خداوند عالم جو علم غیب رکھتا ہے اس کو بتا دے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ پھر غیب نہیں ہوا، وہ حقیقت میں وہ شہود ہوا. بہت سی آیات ہیں جس میں خداوند عالم بہت سے واقعات گزشتہ انبیاء کے انہیں بیان کرنے کے بعد پیغمبر سے کہتا ہے کہ یہ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. تو اب پیغمبر کو بیان کر دیا غیب خبریں، تو اب یہ غیب نہیں ہے پیغمبر کے لیے، چونکہ اللہ نے بیان کر دیا اور پیغمبر نے وہی باتیں ہم سے بیان کی، قرآن میں موجود ہے. مثلا جناب یوسف کے واقعے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں جو ہم کو بیان کر رہے ہیں. تو اب وہ لوگوں کو پتہ چل گئی غیب حقیقت میں یعنی بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی طریقے سے کسی بھی چیز کو، آنے والی چیزوں کو جو رونما نہیں ہوئی ہے اسے جان لینا، یہ صرف خدا سے مخصوص ہے، صرف ذات الہی سے منسوب. تو ناظرین، آپ نے صفات الہی کے حوالے سے یہ ہماری جو گفتگو جاری ہے اور جس کا آج یہ 25واں ایپیسوڈ جو آج ختم ہوا، اور انشاءاللہ ہمارے باقی کے جو ایپیسوڈز ہیں اس میں ہماری جو پوری گفتگو ماہ مبارک رمضان کی رہی، اس کا نچوڑ اور آپ نے جو ہم نے جو چیزیں پہنچانے کی کوشش کی اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ تک پہنچی ہوں گی. قبلہ 2 ہمارے بآخر کے جو رہ جائیں گے وہ ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کا، یعنی ماہ صیام کے ختم ہونے کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عید الفطر، جس کے انشاءاللہ ہم جو آخر ماہ رمضان، وداع ماہ رمضان، ان پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ابھی اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ امام سجاد کی جو دعائے وداع ماہ رمضان ہے صحیفہ سجادیہ میں، خود آپ بھی مطالعہ کریں اسے جا کے، انشاءاللہ اس پر پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ائمہ کی جو دوسری ہدایت ہیں ان کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ناظرین، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہم پر انشاءاللہ کل پھر 26ویں ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے،
اور یہ سلسلہ توحید الہی کے حوالے سے جو ہمارا درس اصول کافی میں پروگرام جاری ہے اصول کافی کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ۔